آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن صورتحال اس وقت جاری ہے عام انتخابات کی طرف، الیکشن اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پروسیس شروع کر دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام دے دیا گیا ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے خط نہیں ملا، اور وہ خط اس وقت ہر بک سٹال پہ دستیاب ہے، سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جی ان کو خط نہیں ملا جوئی صاحب؟ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مجھے مل جائے تو میں اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جی مطلب ہے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں یہی تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں واپس چاہ رہے ہیں کہ جناب ہر صورت میں معاملہ انڈو کیا جائے؟ ڈپٹی اسپیکر فیصلہ تو جی صابر شاکر صاحب، فیصلہ تو سپریم کورٹ پاکستان کے ججز نے کرنا ہے، بالکل، اور انہوں نے اپنے دانست میں رولز اور ریگولیشن، آئین اور قانون کے مطابق جو ان کو سمجھ لگے گی وہ اپنا فیصلہ دے دیں گے۔ جی لیکن اس وقت سارا ملک فریق بنا ہوا ہے، اور کوئی کسی طرف سے، کوئی کسی طرف سے، کوئی کسی طرف سے۔ جی لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے یا رول 69 جو ہے وہ باہر یعنی عدالتی مداخلت کو اوسٹ کرتا ہے، جی ہاں، کہ اس میں یعنی اب اس کو اگر انہوں نے اس حد کو، اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے تو انہیں بڑے پیمانے پر آگے جا کے یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آیا اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو کیوں نہ مانا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جس طرح ہم نے روز ہی کہا ہے کہ بھئی یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کے تانے بانے جوڑے گئے، اور پھر اس کے ذریعے یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو گاڑی تھی وہ قومی اسمبلی تھی۔ ہاں جی، لہذا اس میں سے بھی کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ اب اس کی جب تک تھارو انویسٹیگیشن نہ ہو اور تمام حقائق سامنے نہ رکھے جائیں، اس کے آگے آپ گزر نہیں۔ یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جن حقائق اور دستاویزات کے مطابق یہ رولنگ دی ہے وہ غلط ثابت کرے کہ یہ جعلی ہے۔ جی ہاں، ورنہ تو یہ اتنا بڑا قضیہ ہے، اتنا بڑا انہوں نے ایک چیز لے کے آگے ہے سامنے کہ یہ اگر اس پر عمل ہوتا تو یہ بین الاقوامی سازش کی کامیابی، اور اس میں جو کردار ہے پھر اس میں یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو اب نگران ہیں، یا نگران بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، عبوری سٹاپ گیپ، جی ہاں، ہاں بالکل، وہ ان سے آج ملاقات ہوئی تھی لاہور میں۔ ان کا خیال ہے کہ ملک اب الیکشن کی طرف جائے گا، اچھا اور غیر ملکی سازش میں ساری باتیں اب آپ ترتیب سے ہم ایک باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اپوزیشن کیوں ان ساری چیزوں سے بھاگ رہی ہے۔ جس خط کو چوئی صاحب وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کی حکومت نے اپوزیشن کو اور اتحادی جماعتوں کو کہا کہ آئیں آ کر دیکھ لیں ان کیمرہ سیشن میں، وہ نہیں آئے۔ خصوصی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں ایم کیو ایم نہیں آئی اور بی اے پی نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلا ان کیمرہ سلامتی کمیٹی جو ہے، قومی سلامتی کی کمیٹی قومی اسمبلی کی، اس میں انوائٹ کیا گیا، یہ نہیں آئے۔ جب وہاں نہیں آئے تو اب وہی پیپلز پارٹی، وہی مسلم لیگ نواز، وہی جے یو آئی، وہی اے این پی، وہ تمام کی تمام جماعتیں اب کہہ رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آنریبل ججز کو، یعنی کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں گھسیٹنا چاہ رہی ہیں کہ جناب آپ آئی ایس آئی چیف کو بلائیں، ان کیمرہ کر لیں، چیمبر میں ان سے بریفنگ لے لیں اور اس کے منٹس منگوا لیں۔ بھئی اس وقت جب کال کیا جا رہا تھا آپ کو، اس وقت آپ نے انکار کیا۔ اب اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم نے تو صرف رولنگ کی حد تک رہنا ہے، اور رولنگ کے معاملے میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ آگے جا کے بتائیں گے۔ ذرا پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں جی۔ عدالت کا فیصلہ یہ ملک کو آگے لے جائے گا یا پیچھے لے جائے گا؟
آئین تو عمران خان نے توڑا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. ملک کا صدر ملوث ہے اور آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 ہے. آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے. اگلا شارٹ سنوائیں جی. میری درخواست ہے عسکری قیادت کو بلائیں اور ان سے پوچھیں. میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے بھی, ان جج حضرات سے بھی, اس بات کا فیصلہ کریں. عسکری قیادت کو بلائیں, ان کے نمائندے کو بلائیں, سیکرٹریز کو بلائیں اور سنیں کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کی ہے, اور اگر سازش ہوئی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہمارے خلاف پرچہ کیوں درج نہیں ہوا. آج ایک تاریخی لمحہ ہے سپریم کورٹ کے پاس. یا اس ملک میں آئین کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے بنا دے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. شہباز شریف صاحب جی. میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ ثبوت لے آئیں. اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا, تک کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی, کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دودھ پانی ہو جائے جی. اگلا شارٹ سنوائیں جی. آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے, تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے, ویٹ کیے؟ اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں, کیا ان کی اپروول تھی؟ احسن اقبال صاحب. عمران نیازی نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلح افواج کے سربراہان نے بھی اس اسکینڈل کے لیے ان کی تائید کی ہے, جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور اس کی کارروائی کو بھی ڈسٹارٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. پہلی بات تو احسن اقبال صاحب سے یہ پوچھنی چاہیے کہ جب آپ سلامتی کمیٹی میں تھے ہی نہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں, قومی سلامتی کمیٹی میں جب آپ موجود ہی نہیں تھے, جب آپ کا نمائندہ ہی موجود نہیں تھا, تو پھر آپ کی ان منٹس تک یا اس میمو تک یا اس اجلاس تک رسائی کیسے ہوئی؟ آپ کا مخبر کون ہے؟ کیا آپ کو کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ کسی نے دیا ہے؟ کیا منٹس دیے ہیں؟ چوہدری صاحب, یہ کیا بات کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب؟ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خام خواہ اپنے آپ کو الجھاتے جا رہے ہیں. یعنی جب وہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے یا کمیٹی ہے جو جس میں پرائم منسٹر, تمام سروسز چیفز, انٹیلیجنس چیفز اور جو وہ متعلقہ وزراء جن کو وہاں ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں, تو اس میں پہلے تو کبھی ایک بنائی تھی میرا جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے تھے. یہ وہ نہیں ہے, یہ مطلب ہے یہ سر رولز آف بزنس. نہیں سر, اس میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. اس میں وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کا اجلاس ہوا 37. اجلاس میں وزیر دفاع, وزیر توانائی, وزیر اطلاعات و نشریات, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ, وزیر انسانی حقوق, منصوبہ بندی اور وزیر ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزراء شامل تھے اس اجلاس میں. اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب جنرل ندیم رضا صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ایئر چیف اور پاک بحریہ کے سربراہ اور اس کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اور سینئر افسر موجود تھے, جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ ڈسکس ہوا. یہ میمو رکھا گیا دھمکی آمیز, اور اس کے بعد جو اعلامیہ, جس اعلامیہ کی یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس بارے میں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ سارا کنفیوز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. جی ہاں,